بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈلاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ الفروزے بے حد پریشان تھا کیونکہ باس نے بھی زولی میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ کسی نہ کسی بہانے روز ہی پہنچنے لگا تھا، لیکن بظاہر یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ الفروزے کو بہت زیادہ چوکس رہنے کی ہدایات دینے آیا ہے۔ الفروزے عورتوں کے معاملے میں اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ 24 عدد سیکرٹریاں یوں ہی نہیں پال رکھی تھیں، اور یہ اور بات ہے کہ اس کے انداز میں چھچورا پن نہ رہا ہو۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایڈلاوا بے حد خشک آدمی ہے۔ اتنی سیکرٹریاں رکھ چھوڑنے میں کوئی مصلحت ہوگی، کسی خاص مقصد کے لیے فوج تیار کی گئی ہے، لیکن الفروزے ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ اسے ایڈلاوا سے قریب رہنے کے جتنے مواقع ملے تھے، شاید ہی کسی دوسرے ماتحت کو نصیب ہوئے ہوں۔ اس وقت بھی ایڈلاوا اسی عمارت میں موجود تھا اور الفروزے سے انہی دونوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تم اچھی طرح ہوشیار ہونا، اس پر خاص طور پر نظر رکھنا کہ ان کی نگرانی تو نہیں ہو رہی، ایڈلاوا نے کہا۔ نہیں باس، میں پوری طرح چوکس ہوں۔ یہ عمارت سے باہر ہی نہیں نکلتے جب تک میں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ انہیں بھی اپنی مہم کی اہمیت کا احساس ہے، الفروزے نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ اولن شیپرڈ تو اول درجے کا احمق معلوم ہوتا ہے، ایڈلاوا بولا۔ وہ کہتی ہے کہ بہت عقل مند ہے اور ملک کے مانے ہوئے سیاستدانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، الفروزے نے کہا۔ الفروزے کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایڈلاوا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور الفروزے ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے خود اس کا ذہن چیخ چیخ کر ایڈلاوا کی آنکھوں کو یہ سب کچھ بتائے دے رہا تھا۔ دفتن ایڈلاوا بولا، میں ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیوں باس؟ الفروزے نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میک اپ میں نہیں ہیں؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ میک اپ؟ ہرگز نہیں باس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الفروزے بولا۔ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ قریب ہی سے دیکھتا ہوں انہیں۔ کتنے قریب سے؟ کیا کبھی ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرا ہے؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا باس، الفروزے بولا۔ میں انہیں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد والی کافی میں خواب آور دوا ملوا دینا، ایڈلاوا نے کہا۔ یعنی کہ الفروزے نے کہنا چاہا۔ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ ایڈلاوا پیر پٹک کر دھاڑا۔ کچھ نہیں باس، دراصل اس وقت میرے پیٹ میں تکلیف ہے، بار بار ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، الفروزے بولا۔ اچھا تو اب تم آرام کرو، ایڈلاوا اٹھتا ہوا بولا۔ یاد رکھنا کافی میں خواب آور دوا۔ بہت بہتر باس، الفروزے بولا، اور شاید پہلی بار ایڈلاوا کے لیے خوف کے ساتھ ہی نفرت کا احساس بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے سے ابھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، غیر ارادی طور پر الفروزے بھی اٹھ گیا۔ اس سے قبل کبھی اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کدھر سے آتا ہے، اور نہ یہ دیکھنے کا ہی خیال آیا کہ کدھر کو جاتا ہے، لیکن وہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ شاید اضطراری طور پر یہ فعل اس سے سرزد ہوا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایڈلاوا طویل ادائی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی پشت الفروزے کی طرف تھی اور پھر یک بیک اسے زمین نگل گئی۔ الفروزے بوکھلا کر پیچھے ہٹایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس عمارت میں مقیم ہے اس میں سے کوئی ایسا میکانکی نظام بھی موجود ہوگا۔ وہ کمرے میں پلٹ آیا اور بے خیالی میں ٹہلتا رہا۔ تو اس عمارت میں یہ سب کچھ بھی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر کمرے میں ایڈلاوا کی رسائی ہو سکتی ہو، خواہ اس کا دروازہ مقفل ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسے زولی کا بھی خیال آیا، کہیں اس کمرے میں بھی۔ الفروزے کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں، اس شدت سے دانت پر دانت جمائے تھے کہ جبڑے دکھنے لگے تھے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر اس طرح ایڈلاوا کی رسائی زولی تک ہو سکتی تو وہ کافی میں خواب آور دوا دینے کی تجویز کیوں پیش کرتا؟ پہلے ہی اندازہ لگا چکا ہوتا کہ وہ میک اپ میں تو نہیں ہے۔ موڈ بے حد خراب ہو چکا تھا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور وہ دونوں اپنی خواب گاہوں میں جا چکے تھے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایڈلاوا کے لیے نفرت محسوس نہیں کی تھی۔ ایک وفادار کتے کی طرح اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرا تھا، لیکن یہ معاملہ، اگر وہ زولی پر نظر رکھتا ہے تو اسے پچھتانا پڑے گا۔ اسے اپنا دادا ڈان الفریڈو یاد آ گیا، جو ایک عورت ہی کے لیے ایک اسپینی شہزادے کو قتل کر کے اٹلی بھاگ آیا تھا۔ پھر یہاں دوسری عورت سے اس کا باپ پیدا ہوا تھا اور یہ خاندان اٹلی ہی میں بس گیا تھا۔ پچھتائے گا ایڈلاوا،
اگر اسے ڈان الفریڈو کے پوتے کی عورت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب اسے خاموشی سے حالات کا مشاہدہ کرنا چاہیے، دماغ ٹھنڈا رکھ کر۔ ایڈلاوا اسی لیے ایڈلاوا بنا ہے کہ اس کی کھوپڑی میں برف کی سل رکھی ہوئی ہے۔ پھر اسے وہ احمق یونانی طالب علم بھی یاد آیا، اور وہ شدید غصے کے باوجود بھی مسکرا پڑا۔ وہ تو شاید ایڈلاوا سے بھی زیادہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی معلوم ہوتا ہے، تبھی تو ایڈلاوا بھاگتا پھر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پوری فوج لے کر اٹلی میں گھس آیا ہو، حالانکہ پولیس بھی اس کے پیچھے تھی۔ اسٹیمر کی تباہی کے بعد پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی، لیکن شاید اس کی ریشہ دوانیاں اب بھی جاری ہیں۔ اس لیے ایڈلاوا کو یہ خیال آیا کہ یہ گاہک اصلی ہی ہیں یا اسی کے آدمی ہیں۔ جو تو کر کے الفروزے نے وہ رات گزاری تھی، اور ناشتے کی میز پر ہی زولی سے پوچھ بیٹھا تھا کہ آرام سے سوئی ہے یا اسے یہاں کوئی تکلیف ہے۔ پھر خیال آیا کہ ایک ہفتے بعد اس قسم کا سوال احمقانہ ہی کہلائے گا۔ یہ تو پہلی رات گزارنے کے بعد ہی پوچھنے کی بات تھی۔ زولی کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے آثار دکھائی دیے، پھر وہ ہنس پڑی اور بولی، کیا یہ کوئی لطیفہ ہے؟ نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا، دراصل یہاں کی آب و ہوا اچانک ایسی ہوا چلتی ہے کہ آدمی نفق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات میں یہی کیفیت تھی، میں نے سوچا ممکن ہے، الفروزے نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں گہری نیند سوئی تھی، زولی نے کہا۔ دن بھر وہ اسی قسم کی اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا رہا اور بعد میں پچھتاتا رہا۔ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ذہانت اور بدلہ سنجی کہاں پر غائب ہو گئی ہے۔ ایسی ذہنی کیفیت سے تو پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ اوہ، یہ ایڈلاوا، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اب وہ سوچا تھا کہ ممکن ہے کہ ایڈلاوا بھی اس عمارت میں مستقل طور پر رہ رہا ہو، محض پوز کرتا ہو کہ وہ کہیں سے آیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تہہ خانے سے اس کی لاسلکی کالیں ہیڈ کوارٹر جاتی ہوں، وہاں سے یہاں ری ڈائریکٹ کر دی جاتی ہوں۔ بہرحال اس کے اور زولی کے درمیان ایڈلاوا کا بھوت گھس آیا تھا، لیکن اس رات تو اسے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کی کافی میں خواب آور دوا شامل کر دی گئی، اور وہ دونوں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ آگے کی طرف جھکے تھے اور ان کے سر ڈائننگ ٹیبل پر ٹک گئے تھے۔ آج وہ انہیں کافی نوشی کے کمرے میں نہیں لے کر گیا تھا، ڈائننگ روم ہی میں کافی طلب کر لی تھی۔ زولی کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سلسلے میں بالکل بچوں کا سا ذہن ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایڈلاوا ڈائننگ روم میں داخل ہوا، پہلے سے آلن شیپرڈ کے گالوں کو ٹٹولا، اور پھر جیسے ہی زولی کی طرف بڑھا، الفروزے بولا، کیوں باس، کیا وہ میک اپ میں ہے؟ نہیں، اس نے کہا، اور زولی کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے ہی والا تھا کہ الفروزے بول پڑا، یہ بھی ٹھیک ہی ہوگی۔ خاموش کھڑے رہو، ایڈلاوا سرد لہجے میں بولا۔ الفروزے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ویسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اچانک ایڈلاوا پر ٹوٹ پڑے، خواہ پھر انجام کچھ بھی ہو۔ یہ بھی میک اپ میں نہیں ہے، ایڈلاوا پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ لیکن کیا یہ یوں ہی پڑے رہیں گے؟ الفروزے نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ اچھا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ انہیں گود میں اٹھا کر خوابگاہ میں پہنچاؤ گے؟ ایڈلاوا نے کہا۔ نہیں، الفروزے بولا، بچی ہوئی کافی پھکوا کر اتنی ہی مقدار میں دوسری ڈلوا دو پوٹ میں، ایڈلاوا نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ اس کے لیے ایک گندی سی گالی الفروزے کے ذہن میں گونجی تھی، لیکن اسے وہی کرنا پڑا جس کی ہدایت اسے ملی تھی۔ اس کے بعد وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اسے وہیں ٹھہر کر دوبارہ ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہرگز نہیں، ذہن نے جواب دیا، ایڈلاوا اسی عمارت میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اسے یہ چال محض اس لیے چلی ہو کہ زولی اپنی خوابگاہ میں مقفل نہ ہونے پائے۔ ایسی کی تیسی ایڈلاوا کے بچے کی، مجھے اس کمرے سے تیرا باپ بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ اسے بغلی ہولسٹر کو تھپکی دی اور ڈائننگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ عمران اس سے کچھ بھی نہ معلوم کر سکا۔ اسے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جنیوا ہی میں رہتا ہے اور کسی نے اسے اس کام پر آمادہ کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ اس آدمی نے معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور دوسری صبح پھر اس کے گھر پہنچ کر کہا تھا کہ معقول معاوضے پر اسے ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ ربیکا اس ہٹ میں اپنا تھیلا بھول آئی ہے، اگر وہ چاہے تو بآسانی سے وہاں سے لا سکتا ہے، اور اب وہ تھیلے کے لیے میرے گھر چکر لگا رہا ہوگا، اطالوی نے کہا۔ اب وہ انجیکشن کے اثرات سے آزاد ہو چکا تھا، جس سے 12 گھنٹے تک اسے خود فراموشی کی سی کیفیت میں مبتلا رکھا تھا۔ وہ اب بھی بیگل ہی پر تھے، لیکن اطالوی کو لانچ کے زیریں حصے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ آخر چکر کیا ہے؟ اینٹونیو نے عمران سے پوچھا۔ ہمارے ایک حریف کا کاروباری گرگا،
جو ہمارا بزنس تباہ کر دینا چاہتا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب اس کا کیا کرو گے؟ اینٹونیو بولا۔ اندھیرا پھیلنے تک اسے روکے رکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسی تمہاری مرضی، میں بھی تمہارا ہوں، اور فی الحال اس لانچ کو بھی اپنا ہی سمجھو، کیونکہ میرا باس فرانس گیا ہوا ہے، 15 دن سے قبل اس کی واپسی ممکن نہیں، اینٹونیو بولا۔ خوب اچھی طرح سوچ لو، کہیں بعد میں گھپلا نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ میری ذمہ داری؟ اب اگر میں ایسے پیارے دوستوں کے لیے اتنا بھی نہ کر سکوں تو تف ہے میری زندگی پر، اینٹونیو نے کہا۔ عمران نے اطالوی سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور پھر اسے اور ہیلی پائلٹ کو وہیں چھوڑ کر خود نکل کھڑا ہوا۔ اطالوی نے لینٹرنا کے قریب کا پتہ لکھوایا تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ سچ ہی بول رہا ہو۔ ویسے عمران نے اس پر ذرا برابر بھی تشدد نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے غلط پتہ بتایا تھا تب مطلب براری ہو جانے کی توقع کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ اس عمارت کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا جس کے ایک فلیٹ میں اس نے اپنی رہائش بتائی تھی۔ وہ اس فلیٹ کے سامنے بھی جا پہنچا اور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ کسی نے دروازہ کھولا۔ یہ ایک قوی الجثہ آدمی تھا۔ عمران کو گھورتے ہوئے اس نے اطالوی میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ سوال اطالوی میں ضرور کیا گیا تھا، لیکن وہ کسی اطالوی کی اطالوی نہیں تھی، لہجہ غیر ملکی تھا، بعض الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کیے گئے تھے۔ سینیور مرسیانو یہیں رہتے ہیں؟ عمران نے بڑے ادب سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ میں ودلی ڈیاگو سے آیا ہوں، عمران بولا۔ ودلی ڈیاگو؟ اس نے اس طرح پلکیں جھپکائیں جیسے ودلی ڈیاگو اس کے لیے کوئی نیا نام ہو، پھر بولا، اچھا، کیوں آئے ہو؟ سینیور مرسیانو کا ایک پیغام ہے، ان کے گھر والوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن سینیور، آپ اس کے خاندان کے فرد تو معلوم نہیں ہوتے، عمران نے کہا۔ اندر آ جاؤ، میں اس کی بیوی کو بلاتا ہوں، مہمان ہوں مرسیانو کا، اس آدمی نے کہا۔ اچھا، شکریہ، عمران بولا۔ وہ عمران کو ایک کمرے میں بٹھا کر چلا گیا۔ پھر ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اس آدمی کے پیچھے تھا، اور وہ آدمی اس کے پیچھے تھا۔ کیا بات ہے؟ لڑکی کی اطالوی جھولدار نہیں تھی، لیکن وہ بھی اہل زبان معلوم نہیں ہوتی تھی۔ سینیور مرسیانو ودلی ڈیاگو کے ایک ہٹ میں چھپے بیٹھے ہیں اور آپ کو پیغام بھجوایا ہے کہ میں خطرے میں ہوں، عمران نے کہا۔ لڑکی نے مڑ کر مرد کی طرف دیکھا۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دیکھے تھے۔ اسے یہ نہیں بتایا کہ خطرے کی نوعیت کیا ہے؟ لڑکی نے عمران سے پوچھا۔ نہیں سینیورا، انہوں نے یہ نہیں بتایا، عمران بولا۔ کیا تم وہیں مقیم ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ برابر والے ہٹ میں، عمران نے کہا، اور سوچنے لگا کہ مرسیانو نے سچ مچ گردن کٹوانے کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ البتہ مرد اس کے لیے اجنبی تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہی چلیں گے، لڑکی نے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کی خدمت کر کے۔ کیا آپ کے پاس گاڑی موجود ہے؟ ادھر کوئی ٹیکسی والا جانے پر تیار نہیں ہوتا، البتہ اگر پیگلی تک کا کرایہ طے کیا جائے تو شاید مان جائے، کیونکہ ودلی ڈیاگو سے اسے خالی واپس آنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے، لڑکی بولی۔ تب تو پھر ٹھیک ہے، عمران بولا۔ وہ عمارت سے باہر آئے تھے اور سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ وہ دونوں آگے بیٹھے اور اجنبی ہپی کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ جب گاڑی پیکلی والی سڑک پر اس جگہ پر پہنچی جہاں سے بائیں جانب ایک کچا راستہ مغرب کی طرف چلا گیا تھا، تو عمران نے گاڑی کو اسی راستے پر موڑ لینے کو کہا، لیکن اگلی سیٹ سے آواز آئی، ہم جانتے ہیں۔ اس راستے پر 2 رویا پائن کے اونچے درخت کھڑے تھے۔ ایک جگہ پھر عمران نے بائیں جانب موڑنے کو کہا۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ مرد نے اکھڑ لہجے میں سوال کیا۔ اچھا، تو گاڑی یہیں روک کر میری ایک بات سن لیجیے، اس کے بعد جو دل چاہے کیجیے گا۔ مرد نے بریک لگا کر گاڑی کنارے کر لی اور اسے نیوٹرل گیئر میں ڈال کر انجن بند کیے بغیر عمران کی طرف مڑا۔ اگر سینیور مرسیانو اعلانیہ ادھر سے گزر سکتے تو مجھے آپ کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرف سے ہم سیدھے اسی ہٹ کے قریب پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ عقل مندی کی بات ہے، مرد سر ہلا کر بولا، اور پھر گاڑی بتائی ہوئی سمت میں موڑ لی۔ لیکن وہ جیسے ہی کسی قدر اوٹ میں پہنچی، عمران کا پستول لڑکی کی کھوپڑی سے جا لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا تھا، لڑکی کا بھیجا اڑ جائے گا، ورنہ گاڑی روک کر انجن بند کر دو۔ دھمکی انگلش میں دی گئی تھی اور انداز اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کا سا تھا۔ مرد نے بریک لگایا، لیکن عمران غافل نہیں تھا۔ اسے جس رد عمل کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ بریک لگاتے ہی اس نے لڑکی کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر پستول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کا بایاں ہاتھ اس کی داہنی کن پٹی پر پڑا۔ ایسا ہی جچا تلا ہاتھ تھا،
کہ فوری طور پر اس کے اعصاب بیکار ہو گئے۔ لڑکی، انجن بند کر دو اور کنجی اگنیشن سے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ عمران نے اس کی کھوپڑی پر پستول کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ نقلی بلی ماؤزر نہیں ہے۔ لڑکی کے ساتھی کا سر بائیں جانب کھڑکی کے اوپر جا ٹکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ لڑکی نے بے چونو چرا تعمیل کی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے کنجی سنبھال کر اپنے دانتوں میں دبا لی اور پھر لڑکی کی گدی پر ضرب لگائی گئی۔ وہ ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عمران نے اپنے جسم کی مشینری میں کوئی فاضل پرزہ لگا لیا ہو۔ بڑی پھرتی سے ان دونوں کے بازوؤں میں بھی وہی سیال انجیکٹ کر دیا جو مرثیانوں پر استعمال کر چکا تھا۔ اس کے بعد نیچے اتر کر دونوں کو اگلی سیٹ سے پچھلی سیٹ پر منتقل کرنے میں بھی دیر نہ لگائی۔ اس پوری کارروائی میں 3-4 منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوئے تھے۔ گاڑی دوبارہ روشنی کے مینار لینٹرنا والے علاقے کی طرف واپس جا رہی تھی۔ ان دونوں کو اس طرح پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا کہ دور سے دیکھنے والوں کو سوتے ہوئے نظر آئیں، جیسے لمبے سفر کی تھکاوٹ نے انہیں بیٹھے ہی بیٹھے سو جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ لینٹرنا کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی بیگل والے ڈاک کی طرف موڑ دی۔ الفروزے کچھ دیر تک تو یوں ہی خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر چونک کر چاروں طرف دیکھتا ہوا اٹھا اور برتنوں والی الماری کے پیچھے دبک رہا۔ ایسے لہیم شہیم آدمی کے لیے لفظ دبکنا شاید موضوع نہ ہو، لیکن اپنی دانست میں وہ دبکا ہی تھا، جبکہ ہر گوشے سے کم از کم اس کی آدھی چوڑائی ضرور نظر آ سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں تھا کہ زولی کو کسی نہ کسی طرح علاوہ سے بچایا جائے، خواہ اسے اپنی زندگی ہی سے ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑے۔ عجیب سی وحشت ذہن پر تاری تھی۔ اس لڑکی زولی نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ کاش یہ اولن شیپرڈ الو کا پٹھا تنہا ہی آیا ہوتا۔ بہت کوشش کر ڈالی تھی کہ زولی سے اس طرح متاثر ہونا چھوڑ دے، لیکن محض اس کی آواز ہی سن کر قوت ارادی پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ دفتن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ناک کے سوراخوں میں جلن سی محسوس ہو گئی ہو۔ پھر ایک بلند آہنگ چھینک سے کمرے کی محدود فضا گونج اٹھی اور وہ رہ کر آنکھیں پھاڑتا ہوا ایک جانب ڈھلتا چلا گیا۔ متحرک پہاڑ بے حس و حرکت ہو گیا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو بہت دیر تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ فرش پر پڑے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر اسی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی بہت وزنی کچھوے نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہو۔ اس چھلانگ کے ساتھ ہی ذہن بھی فوری طور پر صاف ہو گیا۔ سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ یہ کمرہ تو وہی تھا، لیکن ڈائننگ ٹیبل کرسیوں سمیت غائب تھی۔ الفروزے بکھلا کر ان دونوں کی خوابگاہوں کی جانب دوڑ پڑا۔ دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، بستر خالی نظر آئے۔ ان کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ استعمال ہی نہیں کیے گئے۔ الفروزے نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ دوسرا دن شروع ہو چکا تھا۔ باہر دھوپ پھیل رہی ہوگی۔ وہ دیوانوں کی طرح پوری عمارت میں دوڑتا پھر رہا تھا، لیکن اندر تو نہ کوئی دکھائی دیا۔ ان کے بارے میں ملازموں نے بھی لا علمی کا ظاہر کی اور بتایا تھا کہ کافی نوشی کے کمرے میں بہت دیر ہوئی، ناشتہ میز پر لگایا جا چکا ہے۔ الفروزے عمارت کے باہر بھاگا تھا، پاگلوں کی طرح چاروں طرف دوڑتا پھر رہا تھا۔ پورٹیکو میں ساری گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ وہ پھر پلٹ آیا، بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب بھی اس کا رخ ڈائننگ روم ہی کی طرف تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک بار پھر اسے چونک کیونکہ ڈائننگ ٹیبل کرسیوں سمیت موجود تھی۔ اسے دل ہی دل میں اڈلاوا کو ایک گندی سی گالی دی اور پھر یک بیک خود اس کی مکارانہ صلاحیتیں بیدار ہو گئی اور اسے کسی خوفزدہ بچے کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ کئی ملازم دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ الفروزے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے بھوت 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 کہے جا رہا تھا۔ پھر وہ دھڑام سے فرش پر آ رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، بیٹے ایڈلاوا بھی، ابھی تک تو میں تمہارا وفادار رہا ہوں، اب تم دیکھنا، سور کے بچے، کیا میں اتنا بدھو ہوں، 15ویں صدی کا کوئی اسپینی ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی کارنامے کو مافوق الفطرت سمجھ لوں گا؟ شاید ملازم اس بیوقوف کو پکڑ لائے تھے جو ان کا معالج تھا۔ اسے الفروزے کو ہوش میں لانے کی تدبیریں شروع کر دی تھیں اور الفروزے نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ گیا، لیکن خوفزدہ نظروں سے ڈائننگ ٹیبل اور کرسیوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا سینیور؟ بٹلر نے بڑے ادب سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا خاندانی مرض ہے، کبھی کبھی دوڑے پڑتے ہیں۔ اب ٹھیک ہوں، شکریہ، تم سب جاؤ، لیکن بٹلر تم ٹھہرو گے؟ بہت بہتر سینیور، بٹلر نے کہا۔ جب وہ سب چلے گئے تو الفروزے نے اس سے بھی کمرے سے نکل چلنے کو کہا۔ وہ اسے عمارت سے باہر لایا، بڑا متحیر تھا۔ اس سے پہلے تو اس نئے مالک نے اسے اتنی بھی اہمیت نہ دی تھی، کسی ملازم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا۔
اپنے کام سے کام ہی رکھتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، الفروزے چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں سینیور، بٹلر بولا۔ اس عمارت میں مجھ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کوئی بھی نہیں سینیور، یہ تو کمپنی کا مہمان خانہ ہے، مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں حکم ملا ہے کہ مستقل طور پر آپ کی تابعداری کریں، بٹلر نے کہا۔ اچھا اچھا، یہ بتاؤ تم یہاں کب سے ہو؟ الفروزے نے پوچھا۔ بٹلر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، کم و بیش 10 سال سمجھ لیجیے سینیور، بٹلر ہی کی حیثیت سے تقرر ہوا تھا۔ میں کاؤنٹ دی سینی کا بٹلر بھی رہ چکا ہوں۔ نہیں، تو بہت شائستہ آدمی ہو، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شکریہ سینیور، بٹلر نے کہا۔ میں دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عمارت آصف زدہ ہے؟ الفروزے نے پوچھا۔ ہرگز نہیں سینیور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 10 سال میں نے یہاں کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا۔ البتہ کاؤنٹ دی سینی کے کیسل کا ایک حصہ ضرور آصف زدہ تھا، بٹلر بولا۔ اسے جہنم میں جھونکو، میں اس عمارت کی بات کر رہا ہوں، الفروزے بولا۔ نہیں سینیور، اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں کہ آپ کو کس بنا پر اس کا خیال آیا؟ اوہ کچھ نہیں، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن وہم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آخر وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے؟ الفروزے بولا۔ سینیور، ہو سکتا ہے کہ صبح کی چہل قدمی کے لیے نکل گئے ہوں اور ناشتہ کسی ریسٹورنٹ میں کر لیا ہو۔ اس نے اس طرح کہا جیسے الفروزے کی دماغی صحت پر شبہ رکھتا ہو۔ اچھا، دوسری بات، ڈائننگ روم سے سارا فرنیچر غائب ہو گیا تھا۔ جب میں دوبارہ اندر واپس آیا تو موجود تھا، الفروزے نے کہا۔ ہم نے تو فرنیچر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سینیور، بٹلر بولا۔ ظاہر ہے، کوئی غیر ضروری حرکت کیوں کرو گے؟ لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، الفروزے بولا۔ ہو سکتا ہے سینیور، بٹلر بولا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ الفروزے نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا عرض کروں جناب، جبکہ بٹلر بولا۔ خیر خیر، جاؤ، لیکن اس گفتگو کا ذکر کسی سے نہ کرنا، الفروزے نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کاؤنٹ دی سینی کا بٹلر ہوں اور ان کا رازدار بھی رہ چکا ہوں، بٹلر بولا۔ الفروزے نے دلی دل میں کاؤنٹ دی سینی کو بھی ایک گندی سی گالی دی اور بٹلر کو رخصت کر دیا۔ اسی دوپہر کو وہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایڈلاوا کو کال کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ نامعلوم جگہ سے ایڈلاوا کی آواز آئی۔ وہ دونوں غائب ہو گئے، الفروزے بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ایڈلاوا نے کہا۔ مطلب یہ کہ اپنے کام سے کام رکھو، اوور اینڈ آل، ایڈلاوا نے کہا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے پر الفروزے نے اتنے زور سے ریسیور کینڈل پر پٹکا کہ کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ولد الحرام، میں دیکھوں گا تجھے، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔